السلام علیکم سمت لاس بیٹا، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کل اپنا سبق شروع کیا تھا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی شخصیت کے حوالے سے۔ بک کے پیج نمبر 93 پہ 93 پہ ہے۔ ہم نے کل اس کے 2 پیراگراف کی جو ہے وہ ریڈنگ کی تھی اچھے طریقے کے ساتھ، اور ساتھ ہم نے اس کے جو ہے وہ اضافی 5 سوالات بھی جو ہے وہ کیے تھے۔ آج ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے کل والا سبق لکھا بھی ہوگا اور اچھے طریقے سے اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اپنی ریڈنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی بنا پر آپ رحمہ اللہ مسلمانوں کے ہر دل عزیز حکمران سمجھے جاتے تھے، یعنی مسلمانوں کو بہت ہی پسند تھے، یعنی ہر مسلمان کو ان کی عادت، ان کا اخلاق بہت ہی پسند تھا۔ ہر دل عزیز یعنی ہر ایک کو یہ پسند تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا، یعنی کہ جو جہاد سے ہٹ گئے تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، ان کو پھر دوبارہ یاد دلایا کہ نہیں، جہاد سے ہی اسلام کو تقویت پہنچتی ہے، جہاد سے ہی اسلام کو مضبوطی ملتی ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ قاضی ابن شداد، جو سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ کے دور کا نامور مورخ تھا، بہت ہی مشہور مورخ تھے، اس نے اس طرح سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وہ بڑا قوی دل، یعنی کہ یہ جو ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ یہ قاضی ابن شداد خراج تحسین جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ وہ بہت بڑا قوی دل، بارعب، اس کا رعب دبدبہ بہت زیادہ، بہادر ہے، بے مثل شجاع، یعنی کہ ان کے اندر بہادری انتہا درجے کی موجود ہے، اور حد درجے کا ثابت قدم تھا، یعنی کہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، یعنی کہ اگر کوئی تکلیف پریشانی وقتی طور پہ آ بھی جاتی تو اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے اور دشمنوں کو منہ توڑ اس کا جواب دیتے، یعنی کہ پیچھے نہیں، یعنی کہ تھوڑی سی جو ہے وہ گھبراہٹ دے کے پیچھے نہیں ہٹنے والے تھے، بلکہ مضبوطی کے ساتھ اپنے قدم جما کر جو ہے وہ کافروں کا مقابلہ کرتے۔ مہم جوئی، اور کوئی مصیبت اسے ڈرا نہیں سکتی تھی، کوئی بھی مصیبت جو ہے وہ انہیں ڈرا نہیں سکتی تھی۔ عیسائیوں کے ساتھ سخت سے سخت مقابلوں کی وہ کچھ پرواہ نہیں کرتا تھا، یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی عیسائیوں کے ساتھ جب جو ہے وہ سخت سے سخت مقابلہ بھی ہوتا تو ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ موسم سرما کی شدید سردیوں میں، یعنی کہ جیسے آج کل جو ہے وہ شدید سردی پڑ رہی ہے، دھند ہوتی ہے، اس طرح کی سردیوں میں وہ جنگ اور حملوں میں مصروف رہتا تھا، یعنی کہ باہر جنگلوں میں جا کر، میدانوں میں جا کر جنگ کرنا، اور وہاں پر جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ کرنا، یہ ان کا جو ہے وہ لائحہ عمل تھا۔ اور قلیل فوج کے ساتھ کثیر فوج کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبراتا تھا، یعنی کم بھی فوج ہوتی تو آگے سے دشمنوں کی فوج بے شک زیادہ ہی کیوں نہ ہوتی تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنے سے گھبراتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے، بلکہ دشمن فوج کی کثرت سلطان کا حوصلہ بڑھاتی تھی، یعنی کہ اگر دشمن کی فوج زیادہ ہوتی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا حوصلہ اور زیادہ بڑھ جاتا، اور وہ اور زیادہ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ لڑتے ان کے ساتھ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ بے حد فیاض، یعنی بہت زیادہ سخی تھے، یعنی کہ سخاوت کرنے والے تھے، غریبوں کو دیتے تھے، مسکینوں کو، یتیموں کو، احسان کرنے والے، لوگوں کے ساتھ احسان کرتے، بلائی کرتے، نیکی کرتے، عفو درگزر سے کام لینے والے، یعنی کوئی ان کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر دیتا تو یہ ان کو معاف کر دیتے آگے سے۔ اور حلیم و بردبار تھے، حلیم تھے، یعنی کہ بردباری سے کام، بہت ہی نرم طبیعت کے مالک تھے اپنوں کے ساتھ، لیکن دشمنوں کے ساتھ بہت سخت طبیعت کے مالک تھے۔ آپ رحمہ اللہ نے اپنی وسیع سلطنت میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے لنگر خانے، یعنی کہ جگہ جگہ جو ہے وہ لنگر خانے جو ہے وہ کھولے انہوں نے، اور شفا خانے قائم کر رکھے تھے، یعنی کہ کوئی اگر جو ہے وہ مریض ہوتا تو اس کو فوراً جو ہے طبی امداد ملتی، اور وہ جو ہے وہ فوری طور پر ان کو جو ہے بیماری کے اوپر قابو پا لیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ جوں جوں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی سلطنت ترقی کرتی گئی تو ان کی فیاضی بھی بڑھتی گئی، جتنی جتنی انہوں نے ترقی کی ان کی فیاضی یعنی ان کی سخاوت اور بھی زیادہ بڑھتی گئی۔ ان کی وفات پر ان کے خزانے میں صرف 47 درہم تھے، صرف 47 درہم تھے، اور کوئی ان کی ملکیت نہیں تھی، یعنی سب لوگوں کے درمیان یہ تقسیم کر دیتے، غریب وزراء، غریب جو ہوتے تھے، مسکین ہوتے تھے، اپنے وزراء کو کہہ کے ان کے اندر تقسیم کر دیتے اپنے مال کو۔
کوئی باغ، کوئی مکان، حویلی یا زمین ان کی ملکیت نہ تھی، کوئی بھی جو ہے وہ ان کی ذاتی ملکیت نہ تھی، صرف 47 درہم تھے ان کے پاس۔ ان کی فیاضی کا یہ حال تھا کہ حکمران ہونے کے باوجود ساری زندگی پوری جو ہے وہ بڑی سلطنت کے اوپر حکومت ہونے کے باوجود ساری زندگی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صاحب نصاب نہ بنے۔ یعنی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کو پتہ ہے نا کہ 7.5 تولے جو ہے وہ زیور ہو، سونا ہو، اور 52.5 تولے چاندی ہو، اس کے جو ہے وہ عوض جو ہے اتنے پیسے ہوں تو انسان کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ یعنی کہ ان کے پاس اتنے بڑے جو ہے وہ سلطنت کے مالک اور جو ہے وہ حکمران، لیکن ساری زندگی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، یعنی اتنا ان کے پاس مال ہی نہ آیا کہ جو زکوٰۃ ادا کر سکے۔ یعنی جو بھی مال آتا لوگوں کے اندر تقسیم کرتے، لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ فیاضی سے مجھے راحت ملتی ہے، سکون ملتی ہے۔ کتنا اچھا عمل ہے بیٹا، ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہم جو ہے وہ غریب مسکین کوئی جو ہے وہ ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجیں، کوئی بھی مانگنے والا آئے تو ہم جو ہے وہ اس کی مدد کریں۔ یا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے محلے میں یہ غریب بچہ ہے یا یہ پڑھ نہیں سکتا تو آپ اس کی مالی مدد کر سکیں، اس کو پڑھا سکیں، اس کی جو ہے وہ تعلیم کا خرچہ اٹھا سکیں۔ یہ مال وزراء میرا نہیں ہے، مستحق لوگوں کی امانت ہے۔ یعنی کہ جو ہم نے جنگ کی حصے سے مال غنیمت ہمیں ملا، یہ میرا نہیں ہے، یہ لوگوں کا، مستحق لوگوں کی امانت ہے۔ بیت المقدس کی فتح کے وقت 2,20,000 دینار جمع ہوئے تھے، 2,20,000 دینار، یعنی کہ سونے کے سکے اتنے جمع ہوئے تھے جو عیسائیوں نے جزیے کے طور پر دیے تھے۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ان کے پاس 1 دینار بھی نہ تھا۔ یعنی تمام سارے کے سارے دینار انہوں نے غریب لوگوں کے اندر تقسیم کر دیے اور اپنی ذات کے لیے 1 بھی دینار نہیں رکھا۔ تو بیٹا کتنی جو ہے ان کی فیاضی تھی، اور ہمیں ان کی فیاضی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ ہے ہمارے لیے شخصیت اور عادل نمونہ کہ ہم جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ سیرت اپنائیں۔ یہ بھی ہم جیسے انسان ہی تھے، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ اللہ نے بہادری، طاقت، مضبوطی اور فیاضی رکھی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی مال ہے، پیسہ ہے، تو ہم غریب بچوں کے اوپر اس کو خرچ کریں اور اپنی بھی ضرورت پوری کریں۔ لیکن غریب بچہ جو ہے وہ آپ کبھی محلے میں دیکھتے ہیں، ارد گرد اپنے جو ہے وہ ہمسائیوں میں، اپنے جو ہے وہ گھر کے آس پاس ان کی مدد کریں، ان کی مالی مدد کریں، تاکہ جو ہے وہ ان کی خوشیوں میں آپ بھی شریک ہو سکیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس سبق کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کریں گے اور میری نصیحت کے اوپر بھی عمل کریں گے۔ تو بیٹا اس سبق کے اندر جو ہم نے آج پڑھا ہے، اس کے 3 اضافی سوالات جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے اس کی تصویر سینڈ کروں گا۔ آپ نے پچھلے بھی 5 سوال لکھے ہیں، اس کے آگے ہی سے آپ نے یہ 3 سوالات شروع کر لینا، ڈیٹ لگا کر، دن بھی لکھنا ہے، اور جو ہے وہ مارکر کا استعمال کرتے ہوئے، بلو مارکر کا استعمال کرنا اور بلو پین کا استعمال کرتے ہوئے حاشیہ لگا کے خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ان سوالات کو اٹیمپٹ کرنا ہے اور اس سبق کو یاد کرنا ہے اور اس کام کو لکھنا بھی ہے اپنی نوٹ بک کے اوپر۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق کو یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔